یہ ویڈیو مفتی اسماعیل ندوی کا ہے، یوتھ پوڈکاسٹ، تو پلیز ویڈیو کو فل ضرور دیکھیں۔ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، کسی کان نے نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل و دماغ میں بھی اس کا خیال تک نہیں آیا، امیجنیشن سے باہر ہے۔ تو یہ ایسے ہی نہیں ملنے والی یہ جنت۔ شبہات کا جو علاج ہے وہ یقین ہے، اور شہوات کا جو علاج ہے وہ صبر ہے۔ حضرت بلال نے کیسی قربانیاں دی، حضرت مصعب بن عمیر نے کیسی قربانیاں دی، حضرت خباب بن ارت نے کیسی قربانیاں دی، اور دیگر صحابہ کرام نے رضی اللہ عنہم اجمعین نے کس طریقے سے قربانیاں دی دین کے خاطر، اپنی لگژریس لائف کو چھوڑا، تب جا کر ان کا وہ مقام ہوا نا کہ اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا، یہ بھی اللہ سے راضی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، آج SIO حیدرآباد کے اس پوڈ کاسٹ میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں۔ آج ہمارے درمیان ہمارے خصوصی مہمان مفتی شمائل احمد عبداللہ ندوی صاحب موجود ہیں۔ ہم آپ کا اس پوڈ کاسٹ میں استقبال کرتے ہیں۔ میں اس سے پہلے کہ ہمارے اس پوڈ کاسٹ کے سوال و جواب کے سیشن کی طرف آگے بڑھوں، ہمارے خصوصی مہمان کا آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ایک مختصر تعارف دینا چاہوں گا۔ مفتی شمائل احمد عبداللہ ندوی صاحب عالم اسلام کے ایک بہت ہی نامور عالم دین ہیں۔ آپ نے اپنی عالمیت دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ، ایک پریسٹیجیس مختصر تعارف ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اپنے پوڈ کاسٹ میں۔ جہاں تک علمی سفر کا تعلق ہے تو الحمدللہ بچپن سے ہی قرآن کریم کے حفظ کرنے اور قرآن کو یاد کرنے میں ہمارے والدین نے مجھے لگایا، اور الحمدللہ والدین بھی دینی مزاج رکھتے ہیں، تو ایک دینی ماحول گھر میں مجھے ملا اللہ کے فضل سے۔ اپنا حفظ میں نے مکمل گھر میں ہی کیا، یہ شاید سن کر بہت سے لوگوں کو تعجب ہو، گھر میں ہی مکمل حفظ بھی کیا، یہاں تک کہ عالمیت کی ابتدائی تعلیم بھی میں نے گھر میں ہی حاصل کی ہے۔ بعض ہمارے اساتذہ کرام تھے، علماء کرام تھے جو تشریف لایا کرتے تھے گھر میں، اور باقاعدہ 1 to 1 تعلیم دیا کرتے تھے مجھے، اور حفظ بھی اسی طرح مکمل کیا، ابتدائی تعلیم بھی۔ اس کے بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء کی طرف رخ کیا تاکہ جو چند آخری سال تھے عالمیت کے انہیں مکمل کیا جائے، اور اس کے بعد عالمیت مکمل کرنے کے بعد تفسیر میں ایک دلچسپی مجھے ہمیشہ رہی قرآن کریم میں، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہمارے استاذ محترم نائب محتمم دارالعلوم ندوۃ العلماء ہیں، جناب مولانا عبدالعزیز بھٹکلی صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ۔ تو وہ اکثر قرآن کے جو
پہلی چیز تو اس میں یہ ہے کہ خصوصاً جب میں ندوۃ العلماء میں تھا، ہمارے علماء کرام کی صحبت خود ایک موٹیویشن ہے، اساتذہ کرام کی صحبت اور ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کو دیکھنا، ان کی باتیں سننا، ان ساری چیزوں سے ایک موٹیویشن مستقل ملتا رہتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو عالم اسلام میں اس وقت حالات ہیں جو امت مسلمہ کے اوپر ہیں، ان سے واقفیت تو ظاہر ہے طالب علمی کے زمانے سے تھی، اور یہ چیز کہیں نہ کہیں ایک کڑھن پیدا کر رہی تھی کہ کچھ مجھے کرنا ہے تاکہ میں امت مسلمہ کو عروج کی طرف لے جانے میں کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن میرا بھی رہے، ورنہ اللہ رب العالمین جس کے ذریعے چاہے وہ کروائے، لیکن کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن ہونا چاہیے۔ تو وقتاً فوقتاً جو حالات سننے میں آتے ہیں، خبریں آتی، اس سے ایک دل میں ایک بار بھی محسوس ہوتا اور ایک احساس ذمہ داری پیدا ہوتا کہ کچھ کرنا ہے، پڑھنا ہے، وقت ضائع نہیں کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، چونکہ امت مسلمہ کو اس وقت افراد کی ضرورت ہے، ایسے افراد کی جو اسلام پر اور ایمان پر مضبوط ہوں اور اسلام و ایمان کو جدید موجودہ زمانے میں جدید انداز میں اس کی حقانیت کو اثر نو ثابت کریں لوگوں کے سامنے۔ جزاک اللہ۔ ابھی جو آپ نے مطلب حالات کا تذکرہ کیا اور ان حالات میں جو ہمارا رول ہونا چاہیے اس کی ایک مختصر آپ نے اس کے اندر نشاندہی کی، تو آپ کے مطلب پورے سفر کے بعد ابھی آپ کا ایک پوری اپنی زندگی کا مشن، جیسا آپ نے بتایا کہ امت مسلمہ کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے، تو آپ اپنی پوری ابھی زندگی کے مشن کو چند الفاظ میں کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد رہا وہی ہمارا مقصد ہے، میرا مقصد ہے، اور وہی مقصد تمام امت مسلمہ کا بھی ہونا چاہیے کہ جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو مکمل کیا اور اس ذمہ داری کو پھر آگے امت مسلمہ کو سونپا۔ خصوصاً حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ تم میں سے جو موجود ہے جن تک میری بات پہنچ گئی ہے وہ اب اس بات کو ان تک پہنچائے جو یہاں موجود نہیں ہے۔ تو یہ سلسلہ تو قیامت تک جاری رہے گا، اور تمام امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ تمام اقوام عالم کو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان تک یہ پیغام ہدایت کا پہنچائیں اور انہیں تاریکی سے نکال کر، گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے جائیں۔ الحمدللہ، بہت ہی عمدہ انداز میں آپ نے
کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. خصوصاً جس ایج سے ہم لوگ گزرتے ہیں ٹین ایج میں, وہ مرحلہ ایسا ہوتا ہے, بڑا حساس مرحلہ ہوتا ہے. وہ اس مرحلے میں انسانی جذبات اور کیفیات میں سمجھے آپ نشیب و فراز کے مرحلے سے وہ گزرتے رہتے ہیں. تو نوجوانوں کے اندر بھی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے, نوجوانوں کو بھی, کہ اگر بڑوں کی بات اگر وہ اصلاح کر رہے ہیں کسی صحیح چیز کے بارے میں تو اسے اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں, یہ نہ سمجھے, برا نہ مانیں, بلکہ اسے ایکسیپٹ کریں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اگر ہم پڑھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا, مختصر الفاظ میں بہت جامع باتیں ارشاد فرمایا کرتے تھے. تو ایک ہی حدیث میں آپ سمجھیں کہ دونوں طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرف کے لیے ہدایت دے دی. آپ نے فرمایا کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا, وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے. اب آپ دیکھیں اس حدیث میں کیسے اعتدال کی تعلیم دی گئی, یعنی انہیں بھی بتا دیا گیا, بڑوں کو بھی, کہ آپ کو شفقت اور رحمت کا پہلو غالب رکھنا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہر چھوٹی موٹی چیز پہ نقد ہو, تنقید ہو, بار بار ان کی اصلاح کی جائے. اس سے نوجوان چڑچڑے ہو جاتے ہیں اور متنفر ہوتے ہیں بڑوں سے. اس کا بڑوں کو لحاظ رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے اگر بڑے کر بھی رہے ہیں تو جو نوجوان ہیں ان کے اندر صبر و تحمل کا مادہ ہونا چاہیے. اس میں انہیں پریکٹس کرنی چاہیے کہ ہم برداشت کریں, بات سنیں, ہمارے بڑے اور ان کی عزت کریں, ان کی عزت میں کوئی ہم کمی پیدا نہ کریں. جزاک اللہ.